الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اس وقت پورا ملک جن احوال سے گزر رہا ہے اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اب سے 30-32 سال پہلے ہم نے بابری مسجد کے انہدام کی شکل میں جو زخم جھیلا تھا اور اس کے بعد مسلسل مسلمان مایوسی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے احوال میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو، تم کو نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی انداز کی مایوسی کی ضرورت ہے، نہ کوئی ڈر اور مایوسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تم ہی سربلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم نے ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کر دی ہو، اگر تم حقیقی معنی میں مومن بن گئے ہو، اسلام کا اور ایمان کا حق ادا کرنے والے ہو، اور رب کائنات سے اپنا رشتہ اور رب کائنات کے حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں رب کائنات کی نصرت اور اس کے مدد کی توقع تمہارے اندر مکمل طریقے سے پائی جاتی ہو۔ اللہ رب العالمین جس کی مدد کرتا ہے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے آگے کھڑا ہو جائے، کتنا بھی مایوس ہو جائے، کتنا بھی زیادہ ہوا اس کے خلاف ہو، اس کے باوجود رب کائنات جب جانتا ہے کہ میرا بندہ صرف مجھ سے امیدیں رکھتا ہے، صرف مجھ سے دعائیں کرتا ہے، صرف میرے ہی سامنے گڑ گڑاتا ہے، میرے ہی سامنے جھکتا ہے، میری ہی توحید کو اپناتا ہے، تو رب کائنات جانتا ہے کہ کون سے ابابیلوں کے لشکر کو بھیجنا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان باقی ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اہل ایمان کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے مسجدوں کے حقوق کو ادا کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین اور اس کے آخری نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر مسلمان اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو رب کائنات کے حقوق کو ادا کرنے کے ضمن میں مسلمان اتنا ناکام نظر آتا ہے کہ شاید ہی مسلمانوں کی کوئی آبادی ہو جس میں قبروں کی پوجا نہ کی جاتی ہو، شاید ہی مسلمانوں کی کوئی آبادی ہو جس میں قبروں کو پکا نہ بنایا جاتا ہو، شاید ہی مسلمانوں کی کوئی آبادی ہو جہاں قبر والوں سے
मिन्नतें और समाजतें न की जाती हों, शायद ही मुसलमानों की कोई आबादी हो जहां गैरुल्लाह को पुकारा न जाता हो। और दूसरी जानिब देखा जाए तो नबी आखिरुज़्ज़मा जिनसे मोहब्बत का हम दम भरते हैं, जिनके लिए जान कुर्बान करने की खातिर तैयार रहते हैं, लेकिन जहां उनके शरई हुकूक और उनके वाजिबात, उनके अहकामात की अदायगी का मसला आए तो मुसलमान उस तरीके को छोड़ करके कोई किसी इमाम की तकलीद करता है, कोई किसी इमाम का फतवा मानता है, कोई किसी के तरीके पर चलता है, कोई किसी को अपने लिए उसवा और नमूना करार देता है। जबकि हकीकत यह है कि रब्बे कायनात ने 1400 साल पहले इस बात को वाज़ेह कर दिया कि अगर तुमने अपने नबी की पैरवी की तो कामयाब हो जाओगे, और नबी की सरे मुंह इनहिराफ करके नबी की मुखालफत कर दी तो तुमको बड़े बड़े फितने और बड़ी बड़ी मुसीबतें घेर करके तबाह बर्बाद कर देंगी। इस दुनिया में इस्लाम के और मुसलमानों के इस्तेहकाम का यही एक जरिया है कि मुसलमान उस दीन की तरफ रुजू करे जो दीन सहाबे किराम ने बरत करके दुनिया के सामने पेश किया। मुसलमानों की नजात और इज्जत वकार का यही एक जरिया है कि खुद साख्ता दीनी अदवार या खुद साख्ता दीनी मसाइल जो बना लिए गए हैं उनसे तौबा करके नबी आखिरुज़्ज़मा और सहाबे किराम के तरीके की जानिब रुजू किया जाए। आप ईंटों से, मार्बल से और शानदार किस्म की चीजों से मस्जिदों के ढांचे को खड़ा कर दे, लेकिन उन मस्जिदों में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाओं के बजाय कोई दूसरी सदाएं गूंजे, दूसरों की पैरवी की जाए, दूसरों की तकलीद की जाए, तो माफ फरमाएंगे ये मस्जिदें महज ढांचा हैं, इनके अंदर रूहानियत नहीं है। अगर इन मस्जिदों को इस्तेहकाम फराहम करना चाहते हैं, इन मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं, तो इस बात को याद रखें कि रब्बे कायनात ने इन मस्जिदों के बारे में वाज़ेह कर दिया कि इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि इन मस्जिदों को आबाद करने वाले, इन मस्जिदों में नमाजों की पाबंदी करने वाले वही लोग होते हैं जो रब्बे कायनात पर ईमान रखते हैं। मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान रखते हैं। आज मुसलमानों ने रब्बे कायनात पर और आखिरत पर ईमान को बहुत मामूली चीज समझ लिया है। मुसलमानों के बड़े बड़े कायदीन और रहनुमाओं को, बड़े बड़े जिम्मेदारान को अगर ये सवाल कर लिया जाए कि ईमान का हकीकी मफहूम क्या है, तो हकीकत यह है कि ईमान की तारीफ में अहले कलाम ने, अहले बिदअत ने जो इनहिराफात करके ईमान की तारीफ तक को तब्दील करके पूरे इस्लामी और ईमानी ढांचे को कमजोर किया है, ये हमारी मुजरिमाना काविशें हैं जिसके नतीजे में हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। रब्बे कायनात ने वाज़ेह कर दिया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ए लोगों सुन लो, तुम्हारे लिए न कोई डर है, न कोई खौफ है, न कोई अफसोस का मकाम है, न तुमको अफसुर्दा होने की जरूरत है। तुम ही सरबलंद रहोगे इस शर्त पर कि तुम मोमिन बन जाओ। रब्बे कायनात के ईमान और उसके ईमान के तकाज़ों को समझ लो, रसूलों पर ईमान के तकाज़ों को समझ लो, फरिश्तों के हुकूक को समझ लो, अल्लाह की किताब के हुकूक को समझ लो, ईमान और तकदीर के अच्छे और बुरे होने के मफहूम को समझ लो। जब तक तुम अरकाने ईमान पर, ईमान के मुख्तलिफ गोशों पर पूरी मजबूती और पूरी इस्तेहकाम के साथ जम नहीं जाओगे, जब तक रब्बे कायनात की जानिब से इस बशारत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। तुम ईमान और अहले ईमान के उस सूरत हाल और उस तस्वीर को देखो जो सहाबे किराम ने इख्तियार की। उनके पास तलवार होती थी तो ढाल नहीं होती थी, सवारियां होती थी
تو کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ حکم رسول زبان مبارک سے صادر ہو جائے کہ کفار و مشرکین جو لشکر جرار کو لے کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی نیت سے میدان جنگ میں اتر چکے ہیں، ان کے پاس لشکر بھی ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، ان کے پاس ساز و سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، سواریاں ہیں، امکانات ہیں، اس کے باوجود حکم رسول کے بعد صحابہ کرام بے سر و سامانی کے باوجود رب کائنات پر اعتماد کرتے ہوئے اور حکم رسول کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، کوئی پیدل، کوئی سواری پر، کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے، کوئی بغیر ہتھیار کے، کوئی بغیر ساز و سامان کے، کھانے پینے اور بھوک کی شدت کے نتیجے میں کئی مہینے سے جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے تھے، وہ بھی نکل کر کے رب کائنات پر اعتماد کر کے اللہ رب العالمین کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر اپنے رسول کی اطاعت میں میدان جنگ میں اتر جایا کرتے تھے۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہم سامنا کیسے کریں گے، اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اس بات کی فکر نہیں کرتے تھے کہ ہماری بیوی بچوں اور ہماری جائیداد اور سرزمین کا کیا ہوگا۔ اگر فکر تھی تو اس بات کی کہ رب کائنات نے جس مقصد سے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس مقصد کی تکمیل اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کیسے انجام دی جائے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ایمان کے کتنے تقاضوں کی تکمیل کی، ہم کس حد تک ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں، ہم کس حد تک مومن اور مسلمان ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمیں اس سوال کا جواب اپنی گریبان میں جھانک کر کے اور سوچ اور توجہ کے ساتھ اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کے جواب کو تلاش کرنے اور اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کی قسم ہمارے ایمان کے آگے بڑی بڑی طاقتیں آ کر کے ناکام ہو جائیں گی، کوئی ہماری مسجدوں کی جانب نگاہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لہذا مسلمانوں کو 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد سے جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہاں صرف یہی ایک سوال کافی ہے کہ جس روز بابری مسجد کو منہدم کیا گیا، اس روز یا اس کے آئندہ والے دن یا اس کے بعد سے لے کر کے آج تک کتنی آبادی ایسی تھی جو صلاۃ فجر میں مسجدوں کو آ کر کے آباد کرتی۔ آج بھی مسلمان بیدار ہونے کے بجائے عملی طور سے تیز نیت، گہری نیند کے اندر سویا پڑا ہے۔ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری مسجدیں کیسے آباد ہوں گی، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ رب کائنات کا حکم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم کو اس بات کی پرواہ کرنی ہوگی، اس کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں اور بدعمالی کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہیں۔ رب کائنات اس کے باوجود بہت ساری چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اور ابو داؤد کی وہ روایت آج کے مسلمانوں پر بالکل صادق اور سچائی کے ساتھ ان کی دلالت اور آج کے احوال کی ترجمانی کرتی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، ان قریب ایسا دور آنے والا ہے کہ ساری امتیں، ساری طاقتیں، سارے گروہ اور دنیا میں پائے جانے والے سارے مسالک اور سارے مذاہب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے شدت کی بھوک کے نتیجے میں اگر کسی کے سامنے کھانے کا برتن رکھ دیا جائے تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس برتن پر ٹوٹ پڑتا ہے کہ ایک آدھ نوالا کسی طریقے سے منہ کو پہنچ جائے۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا
ومن قلت یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، ہم کم ہوں گے، ہم قلت میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم غثاء کا غثاء السیل، تم سیلاب میں اٹھنے والے کوڑے کرکٹ اور پانی کے اوپر آ کر کے بیٹھ جانے والے جھاگ کی مانند بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن دشمنوں کے دلوں میں تمہارے بارے میں وہن ڈال دیا گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے کراہت اور ڈر محسوس کرنا، یہ دو علامتیں آج مسلمانوں کے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اپنا معاملہ ہو ساری حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اپنے مسائل ہوں کسی کو دھوکہ دینا جائز ہو جاتا ہے، اپنی ذات کی تعلی اور ذات کو مفاد پرستی سے جوڑنا ہو تو دنیا کے سارے مفادات یہاں تک کہ امت اسلامیہ کے مفادات ایک جانب رکھ دیے جائیں، ہمارا اپنا نفس موٹا رہے، اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے، ہمارے مال میں کوئی کمی نہ آنے پائے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ اور دوسرا، کسی انداز کی کوتاہی اختیار کر لے تو ساری انگلیاں اس کی جانب اٹھیں گی، وہ بھی انگلیاں اٹھائیں گے جو اس سے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اس سے زیادہ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، اس سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، تو دوسروں کا عیب یہ عیب مانا جاتا ہے، اور اپنے گناہ اور اپنے جرائم کو تعویل کر کے ثواب میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہماری دنیا سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور انسان دنیا سے جتنی محبت کرتا ہے، دنیا میں جتنا دل لگاتا ہے، جتنا جی لگاتا ہے، اتنا زیادہ وہ موت سے ڈرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آخرت میں جواب دینا ہے، وہ جانتا ہے کہ قبر میں سوال کیے جائیں گے، تو دنیا سے جتنا زیادہ آپ رغبت رکھیں گے، موت کا خوف اتنا زیادہ آپ کے دلوں میں بیٹھتا چلا جائے گا۔ تو یہ روایت آج کے حالات پر مکمل طریقے سے اس کی ترجمانی کرتی ہے اور فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نصرت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے بنیادی چیز رب کائنات کی نصرت و مدد کے لیے ایمانی قوت اور ایمانی طاقت ہے، انسان کے عقیدے کی قوت ہے۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماضی میں جتنے بھی انبیاء اور ان کے ساتھی اس دنیا میں آئے، وہ سارے کے سارے لوگ اسی توحید، اسی عقیدے اور اسی ایمانی قوت پر فائز تھے، جس کے نتیجے میں ان کو جنت کی بشارتیں دی گئی۔ اور آپ دیکھیں، جب صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ ہم کو کفار و مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام زد و کوب کرتے ہیں، ہم کو مارتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں، خود نبی آخر الزماں کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، جب شکوہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ ان کے لیے کوئی حل تلاش کرتے، فرمایا ان احوال میں تم کو صبر اور تحمل سے، استحکام سے اور اپنی گریبان میں جھانک کر کے اپنے عیوب سے توبہ کرنے سے کام لینا ہے۔ اور تم دیکھو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ماضی میں ایسے انبیاء گزرے جن کو لوہے کی کنگھیوں سے جیتے جی ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، ان کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، ان کو جیتے جی ان کے ناخن کسی قسم کے آلے سے پکڑ کر کے کھینچ لیے جاتے تھے، اس کے باوجود وہ لوگ دین پر اور توحید پر قائم رہتے تھے۔ اللہ کی قسم، صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے قیام کے لیے، دین کے استحکام کے لیے
جو تکلیفیں برداشت کی تھی، جس انداز کی زندگی گزاری تھی، لہو لہان کیے گئے، بھوکے پیاسے رہے، پیبند لگے کپڑے پہنے، بغیر سواری کے سفر کیے، بغیر ہتھیار کے جنگیں کی، جو مشکلات ان لوگوں نے برداشت کی، آج کا مسلمان ساری آسانیوں کے باوجود اس کا عشر عشیر بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کی جانب رجوع کریں۔ تو بنیادی طور سے سب سے پہلا سبب جس کے نتیجے میں رب کائنات کی نصرت و مدد نازل ہوتی ہے وہ ایمانی قوت اور عقیدے کی قوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ رب کائنات نے اس بات کا وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان لوگوں سے رب کائنات نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان قریب اس سرزمین پر ان کو غلبہ اور عزت و وقار عطا فرمائے گا۔ ویسے ہی جیسے ماضی کی قوموں کو رب کائنات نے غلبہ عطا فرمایا، اس بنیاد پر رب کائنات نے آگے اس کی شرطیں ذکر کر دی۔ دینہم الذی ارتضی لہم، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس دین پر قائم رہیں جو دین رب کائنات کو پسندیدہ دین ہے۔ یہ دین ائمہ کی تقلید کا دین نہیں ہو سکتا، یہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا دین ہے، صحابہ کرام کے طرز زندگی کی نقالی کا دین ہے۔ اسی دین کو رب کائنات نے قرآن مجید میں اپنا پسندیدہ دین قرار دیا، اور اس کے بعد اخیر میں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرتے ہوں، میرے ساتھ کسی آستانے والے کو، کسی قبر والے کو، کسی پیر و مرشد کو، کسی ولی کو یا کسی بڑی شخصیت کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں۔ اگر وہ شریک ٹھہرائیں گے تو رب کائنات کا یہ وعدہ معزول ہو جائے گا، رب کائنات اس وعدے کو پورا نہیں فرمائے گا۔ لہذا اتباع رسول اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل، یہ دو بنیادی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو عزت و وقار ملتا ہے، استحکام ملتا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمان مضبوطی کے ساتھ آگے چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بنیادی شرط رب کائنات کی نصرت و مدد کی یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی عبادت اور صبر و تحمل اور نمازوں کے ذریعے سے حاصل کریں۔ رب کائنات نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ رب کائنات کی مدد چاہتے ہو تو صلاۃ اور صبر کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے اور صبر و تحمل کے ذریعے رب کائنات کی مدد طلب کرو، کیونکہ رب کائنات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں نبی آخر الزماں کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یہ اطلاع ملتی کہیں تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں، زلزلہ آیا ہے، کوئی مصیبت ہے، تو فوراً مسجد کی جانب بھاگتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے تھے، یہ حکم دیتے تھے کہ تم بھی رب کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اس کے بغیر یہ مصیبتیں ٹلنے والی نہیں۔ مسلمان دین سے جتنا دور ہوگا رب کائنات کی آزمائش اتنی زیادہ نازل ہوگی۔ اور آج کے دور میں جب مسلمان اس بات کا حقدار ہی نہیں رہ گیا کہ وہ حقیقی مسلمان کہلائے، حقیقی مومن کہلائے، تو یہ مصیبتیں حقیقت میں آزمائش نہیں رہی، بلکہ یہ مصیبتیں ہمارے لیے رب کائنات نے بطور عذاب نازل کی ہیں کہ تم ذلیل و خوار ہوتے رہو، تم میرے حقوق کو نہیں سمجھو گے، قرآن مجید کے حقوق کو نہیں سمجھو گے، میرے نبی آخر الزماں کے حقوق کو نہیں سمجھو گے۔ اگر تم اس کی پامالی کر سکتے ہو تو تمہاری جان کیا ہے؟
یہ مسجدیں گرتی رہیں اور گرتی رہیں گی۔ ایک مومن اگر اپنے ایمان کے ساتھ سودا کر لے، اپنے رسول کے حقوق کے ساتھ سودا کر لے، تو اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان پر نظر ثانی کر کے اپنی گریبان میں جھانکیں۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی سبب رب کائنات کی نصرت و مدد کے حصول کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی قیادت حکیمانہ قیادت ہونی چاہیے، اس کے اندر حسن تدبیر ہونی چاہیے، رب کائنات کا تقوی ہونا چاہیے۔ مسلمان دیکھ لیں، اپنی مسجدوں کی قیادت کو دیکھ لیں، اپنی تنظیموں کی قیادت کو دیکھ لیں، ملکی اور ملی مسائل میں جو قائدین آگے آتے ہیں ان کی شخصیتوں کو دیکھ لیں۔ کوئی بدعتی ہے، کوئی صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والا ہے، کوئی دین سے بیزاری اختیار کرنے والا ہے، کوئی علماء کی توہین کرنے والا ہے، کوئی مسجدوں کا مذاق اڑانے والا ہے۔ یہ پوری امت کی قیادت کا درد رکھتے ہیں، لیکن ان کا درد ان کو اتنا بھی آمادہ نہیں کر پاتا کہ یہ صلاۃ فجر میں اپنے بستر کو چھوڑ کر کے مسجدوں کو آباد کر دیں۔ ایسی قیادت کا آج مسلمان سامنا کر رہا ہے۔ لہذا قائدین دین کی جانب رجوع کریں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں۔ یہ بھی نصرت الہی کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان شورائیت کی روح ہونی چاہیے، آپس میں اتحاد پیدا کریں، آپس میں رائے مشورہ کریں، آپس میں ایک رائے پر قائم ہو کر کے آگے بڑھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے قائدین کو تو چھوڑ دیں، آج مسلمانوں کی رعایا میں جتنے منہ ہیں اتنی زبانیں ہیں، جتنی زبانیں ہیں اتنے افکار ہیں، اتنی فکریں ہیں، جتنی زبانیں ہیں اتنی باتیں ہیں، چاہے وہ باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔ اس وجہ سے ہمیں اس چیز کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شورائیت کا نظام بنایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان لوگوں کا معاملہ آپسی شورائیت اور رائے مشورے پر مبنی ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، توکل کرنا، اللہ رب العالمین کے تقوی کو اختیار کرنا، یہ بھی نصرت الہی کے نزول کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب کائنات پر توکل کرتا ہے رب کائنات اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو رب کائنات کے تقوی کو اختیار کر لے اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اتحاد و اتفاق یہ بھی رب کائنات کی نصرت و مدد کے حصول کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا، میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن چند چیزیں بیان کر کے خطبے کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر ہم نے یہ واجب کر لیا ہے، ضروری قرار دیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کی مدد رب کائنات کی جانب سے نازل ہوتی ہے تو گویا آپ مومن ہیں اور آپ بے یار و مددگار زندگی گزار رہے ہیں، قسم پرسی کے عالم میں اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، تو گویا آپ مومن باقی نہیں رہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ رب کائنات نے واضح کر دیا اللہ رب العالمین کے دوستوں اور ولیوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی غم کی بات ہے اور نہ ان کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کی صفت بتائی گئی الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ یہ دو صفتیں اگر مسلمان اس کو پیدا کر لیں تو مسلمانوں کو نہ کہیں بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آگے ترس کی فریاد کرنے کی ضرورت ہے،
نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، جس رب نے 1400 سال سے لے کر کے آج تک، بلکہ دنیا کے قیام سے لے کر کے آج تک اس اسلام کو پوری آمن و شان کے ساتھ زندہ رکھا. وہ رب ہم کو استحکام فراہم کرنے کے لیے کافی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو بحال کریں، اس کے ساتھ وفا کریں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مساجد کے حقوق کو ادا کریں. ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے اقلیت ہونے کے حساب سے کہ ہم اس ملک میں ایک باعزت شہری بن کر کے رہیں، لا اینڈ آرڈر کا پورا احترام کریں، ملکی قوانین کا پورا احترام کریں، اور اس انداز کے شر پسند عناصر جو گیان وافی مسجد کے تناظر میں اس وقت حالات تبدیل ہو رہے ہیں، پہلے بابری مسجد کے تناظر میں حالات ہمارے خلاف گئے، یہ سارے کے سارے خلفیے ہمارے سامنے رہیں، لیکن ان شر پسندوں کے سامنے بھی ہم ایک شریفانہ کردار ادا کر کے صبر و تحمل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ملک کی آئین کا احترام کرتے ہوئے اور عدالتوں کے ذریعے پوری مضبوطی کے ساتھ مضبوط ججوں اور مضبوط وکیلوں کے ذریعے اپنے مقدموں کی پیروی کریں، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم باعزت شہری ہیں، ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم دنگا نہیں چاہتے. اور مسلمانوں کو اس وقت بہت زیادہ اس بات کا غم ستاتا ہے کہ ہم سڑکوں پر نکل جائیں، مظاہرے کریں، پروٹیسٹ کریں. آپ کو کرنا ہے پروٹیسٹ تو یقیناً کیجئے، اپنے ایمان کی خامی کے خلاف پروٹیسٹ کیجئے. آپ کو مظاہرے کرنے ہیں تو شرک و بدعات کے خلاف کیجئے. آپ کو مظاہرے کرنے ہیں تو اپنے گھرانوں میں پنپنے والے موسیقی اور بے حیائی کے خلاف کیجئے. آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو شرک و بدعات اور مسلمانوں کے معاشرے میں پنپنے والے ہر اس غلط کردار کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو کردار مسلمانوں کو دین سے، ایمان کے تقاضوں سے، اسلام کے تقاضوں سے دور کرتا ہے. اور اس کی بنیاد پر آپ اصلاح کا ایک جہاد چھیڑ دیں، اصلاح کی ذمہ داری اٹھائیں، ہر مسلمان کو شرافت کا درس دیں، امن و سلامتی کا درس دیں، اتحاد و اتفاق کا درس دیں، توحید کا درس دیں، اتباع رسول کا، عظمت صحابہ کا، ان چیزوں کا درس دیں اور ان کو بتائیں کہ ان حقوق میں اور ان بنیادوں میں نقب زنی کرنے والے خود مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے ہماری صفوں میں، ہمارے خاندانوں میں شامل ہو گئے ہیں. کوئی خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے، کوئی حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے، کوئی شرک و بدعات کو اسلام قرار دیتا ہے، کوئی کسی انداز کا جرم کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے. لہذا وہ سارے کے سارے عناصر، سارے کے سارے شبہات جو ہمارے گھرانوں میں داخل ہو گئے ہیں، ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے ہیں، ان کے خلاف پورے تواضع، پوری علمیت اور پورے اخلاص اور پورے تقوی کے ساتھ مسلمان کھڑا ہو کر کے اس کا مقابلہ کرے. جب یہ پاکیزہ معاشرہ نکل کر کے پنپے گا، سامنے آئے گا، تو رب کائنات کی نصرت ہمارے لیے شامل حال ہوگی. رب کائنات سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں امن و سلامتی کو بحال کر دے. بعض شر پسند عناصر جو قانون کی اور قانون کے مختلف نقاط کی پرواہ کیے بغیر قانون شکنی کرتے ہیں، قانون کی بالادستی کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نجات پائیں اور دعا کریں کہ رب کائنات ایسے لوگوں سے ملک کو پاک و صاف کر دے اور ملک کے اندر امن و سلامتی پنپے، ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام ہو، اور سارے کے سارے لوگ پوری آزادی کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق زندگی گزاریں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو
تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔